محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں غیروں کو دیکھ کر کے بہت سی چیزیں ہمارے اپنے نوجوانوں کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا کہ دوسروں کو دیکھ کر اور غیروں کی تہذیب کو دیکھ کر کے مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے یہ چیز داخل ہو رہی ہے۔ تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا ثابت ہے یا نہیں، اور کن کن اعذار کی بنیاد پر آدمی کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتا ہے، تو اس کے بارے میں مکمل طور پر وضاحت کریں گے۔ تو دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو ترمذی شریف کے اندر ہے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابول قائما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجھے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ قال یا عمر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر، لا تبل قائما، کہ تم کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرو۔ فما بلت قائما بعد، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کیا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ترغیب دی۔ اور ایک دوسری روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما لا تصدقوه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص تم سے یہ بیان کرے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے تھے، تو لا تصدقوه، تو تم اس کی تصدیق نہ کرنا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عام معمول جو ہے وہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا تھا، نہ کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کا تھا۔ لیکن ایک تیسری روایت ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اتى سباطة قوم فبال قائما، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قوم کی ایک کوڑے دان کے پاس آئے، یعنی کچرا ڈالنے کی جو جگہ تھی تو وہاں تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ بہرحال تو اس اعتبار سے اس طرح کی احادیث کو لے کر کے علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عام عادت شریفہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کی تھی۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تاکید کے ساتھ میں فرما رہی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرنا۔ تو عام عادت شریفہ اور عام معمول جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کا تھا، اور اس کے اندر ادب بھی ہے، سلیقہ مندی بھی ہے، اور ستر عورت میں زیادہ مؤثر ہے، کارآمد ہے۔ تو اس لیے بیٹھ کر کے پیشاب کرنا چاہیے، استنجا کرنا چاہیے۔ اب رہ جاتا مسئلہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا، کہ جس میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قوم کی کوڑے دان کے پاس میں آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، تو محدثین نے اس حدیث کو عذر پر محمول کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بیٹھنے کی مناسب جگہ نہ ہو، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمر میں درد ہو جس کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہو، یا گھٹنے میں درد ہو، یا کوئی اور عذر ہو، تکلیف ہو کہ جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر کے آپ علیہ السلام نے پیشاب کیا ہے، تو یہ روایت عذر پر محمول ہے۔ اور بعض حضرات محدثین نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی نے بیان جواز کو بتلانے کے لیے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے۔ بہرحال تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا، بعض حضرات نے تو یہ بات کہی ہے کہ اس زمانے کے اندر خاص طور سے نہیں کرنا چاہیے، اس بنیاد پر کہ دیکھو یہ غیروں کا طریقہ بن چکا ہے، غیروں کا شعار بن چکا ہے، تو اس اعتبار سے اس زمانے میں کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اگر جو ہے آدمی کو کوئی عذر ہو کہ استنجا خانے ایسے بنے ہوئے ہو کہ بیٹھنے کی جگہ نہ ہو،
یا کوئی اور عذر ہو، تکلیف ہو کہ بیٹھا نہ جا سکتا ہو آدمی سے، یا آدمی مجبوری میں کہیں ایسی جگہ پر پھنس گیا ہو، تو بات الگ ہے کہ اس کی وجہ سے چلو کھڑے ہو کر کے پیشاب آدمی کر لے، ہاں، لیکن عام اجازت اس کی نہیں دی جا سکتی ہے۔ بہرحال اب رہ جاتا مسئلہ کہ بعض مرتبہ آدمی کو تنگ اور چست لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، تو کیا تنگ اور چست لباس کی وجہ سے آدمی کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے کہ آدمی عادت ہی بنا لے کہ تنگ اور چست لباس ہی پہنتا ہو اور پھر جو ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے، تو اس طرح کی عادت بنا لے تو یہ طریقہ غلط ہے جو ہونا نہیں چاہیے۔ ہاں، باقی اس لیے انسان کو چاہیے کہ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق جو شرعی لباس ہو، ڈھیلے ڈھالے لباس ہو، کہ جس لباس کو پہن کر کے آدمی سنت کے مطابق بیٹھ کر کے استنجا کر سکتا ہو، تو ایسا لباس جو ہے انسان کو پہننا چاہیے۔ تنگ اور چست لباس اس طرح کا نہ پہنے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کبھی بائی چانس اتفاقاً ایسا ہو گیا ہو کہ ٹیلر نے تنگ اور چست لباس سل دیا ہو اور آدمی نے اتفاق سے وہ لباس پہن لیا ہو، اور پھر آدمی کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس میں کوئی کپڑے نہیں ہیں، اور جو ہے میں کھڑے ہو کر کے اگر پیشاب کرتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر بیٹھ کر کے پیشاب کروں گا تو چھینٹے میرے بدن پر آئیں گے یا جو ہے کپڑے پھٹ جائیں گے، تو اس طرح سے اگر عذر ہے مجبوری کی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال باقی عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شریعت کی منشا، شریعت کے مزاج کو صحیح سمجھنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔